قرآن مجید سے غافل ہو جائیں گے لوگ. تو اس کا نقشہ اللہ قرآن میں کھینچا سورہ حامیم سجدہ میں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. منکرین جو تھے قرآن کو نہیں ماننے والے، انہوں نے یہ تحریک چلائی لا تسمعوا لهذا القرآن، بولتے پھرے لوگوں کو قرآن مت سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. قرآن مت سنو، قرآن سنیں گے تو تم بھٹک جائیں گے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے تم. یا ابو جہل ابو لہب ایک ٹیم بنا کے اس کام پہ لگ گئے اور تحریک چلائے لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو قرآن. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن میں آیت اللہ اسی لیے رکھا، قیامت تک کے لیے کیا ہونے والا ہے اللہ کیوں معلوم ہے. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس دور میں بھی کئی مسلمان کریں گے قرآن تم نہیں سمجھ سکتے مت پڑھو قرآن، تم سمجھتے قرآن. تحریک چل رہی ہے باضابطہ دین کے ممبروں سے چل رہی، مسجد کے بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، ہم سے سنو قرآن. علماء بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہم سناتے ہم سمجھاتے، تم کہاں سے؟ تو وہی بات ہو گئی ہے یہودیوں میں ہندوؤں میں وہی بات ہے. بومن کیا کرتے ہیں ان کو گیتا نہیں پڑھنے دیتے، گیتا پڑھے تو جناب ان کو سزا تھی عام آدمی کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں چلو تم کو حق نہیں ہے پڑھنے کا. اسی طرح یہودیوں کے پاس بھی تھا یہ بات کہ تم تورات انجیل تم نہیں پڑھ سکتے، ان کے علماء کہتے تھے. نصرانیوں کے پاس بھی آج وہی حال تھا کہ ان کا جو فادر ہے وہ پڑھے گا وہ سمجھائے گا، تم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے. اور یہی حال آج مسلمانوں کا ہو گیا، وہ لوگ باضابطہ بول رہے ہیں کہ قرآن عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار فرمایا یہ ھدی للناس ہے، انسانوں کے لیے کتاب ہے. اور قرآن کا تعارف کروایا یہ بات کو، یہ کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، آیات بینات ہے، اس کے آیات بالکل اوپن ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے. آیات محکومات ہے، یہ واضح ہر چیز کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب ہے، یہ اتنا کلیئر ہے. اور ایک مقام پہ تو چیلنج کے انداز میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ ارے اللہ جو اس کو آسان کہہ دے اس سے زیادہ آسان کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ 4 مرتبہ یہ آیت آئی قرآن میں سورہ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے یقیناً لقد فرمایا، پہلے خالی یسرنا القرآن نہیں بولا، لقد پہلے لا. لقد کے معنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے تمہاری نصیحت کے لیے. ہے کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ پوچھ رہا ہمیں پھر چیلنج کے ساتھ. اور آج ہم بول رہے ہیں کہ قرآن عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو بہرحال یہ بات آئی، ابو جہل ابو لہب وہاں پہ کیا کیا انہوں نے، ایک ٹولی بنائی اور جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں وہاں پہ قصے کہانیاں اشعار شاعراں اور کچھ لڑکیوں کو عورتوں کو لے کے جانا، وہاں پہ کچھ گانا بجانا شروع کر دیا. ایک احادیث میں آتی ہیں یہ باتیں اور قرآن مجید کی آیت آپ کو گواہ ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. جہاں بھی فرمایا کہ منکر کے معنی اس وقت جو قرآن کو نہیں ماننے والے، رسول کو نہیں ماننے والے تھے ان کو کافر وہاں کہا گیا. جو منکرین قرآن ہے، جو قرآن کو نہیں مانتے، وہ لوگ باضابطہ قرآن کے خلاف کے تحریک چلائے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، تم مت سنو. پھر کیا کرو؟ والغوا فیہ. جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں تم وہاں پہ شور کرو، گڑبڑ کرو. کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز غالب رہنا، قرآن کی آواز دب جانا. خود چلا آج بھی یہی چل رہا ہے. آج بھی وہاں پہ کرنے والے وہ کافر تھے اور یہاں آج مسلمان ہے یہ کام کرنے والے، نام کے مسلمان ہے یہ کام کرنے والے. قرآن مجید سے الرجی ہے ان کو، اللہ کی آیات سے ان کو الرجی ہے. آپ کو سب سے پہلے آیات محکومات قرآن ہے، دین قرآن میں ہے، ایمان قرآن میں ہے. قرآن یہ اللہ کا علم ہے، یہ بھائی معمولی بات نہیں ہے. اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تو قرآن کے کرتے، پہلے جو آیات آپ پہ نازل ہوتی تھی پہلے، پھر آپ اس کے اوپر عمل کر کے بتاتے. صحابہ اکرام قرآن پہلے، ان کے پاس قرآن تھی، اسی لیے ان لوگوں کی اصلاح ہوئی. ان کے اندر کوئی انتشار نہیں تھا، ان کے پاس فرقے نہیں تھے، ان کے پاس جماعتیں نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ ڈائریکٹ قرآن تھا وہاں پہ. اور آج ہم کو ہٹا دیا گیا قرآن سے، آج فرقے بنا لیے ہم قرآن کو چھوڑ کے، جماعتیں بن گئے آج قرآن کو چھوڑ کے. آج یہ قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے ہیں سارے. اور شیطان ایک دھوکہ دے دیا کہ بس قرآن کو بس صرف عربی زبان میں پڑھو، سمجھ کے مت پڑھو. ارے نہیں بھائی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قسم کھا کے فرمایا حامیم والکتاب المبین،
انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو قرآن کو عربی زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کیونکہ تم عرب ہے، تم سمجھو اسے۔ تو چونکہ آج ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے تو ہم کو اپنی زبان عربی سیکھنا پڑے گا ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے، علماء کرام کے احسانات ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں، وہ ترجموں کو ہم پڑھنا چاہیے، ان ترجموں کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ ہم قرآن ختم کر دے رہے ہیں لیکن قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ذرا بھی اس کا ہوش نہیں ہے۔ قرآن سے ہماری اصلاح ہو رہی کہ نہیں؟ ہماری باتیں تو آج دینی محفلوں میں قصے اور کہانیاں، کرامات ہیں، کشفہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب دیکھو بڑے بڑے جلسوں کے اندر ہم کبھی سنتے ہیں تو وہاں پہ قرآن کی باتیں بس ایسی ہوتی سرسری طور پہ، اس کے بعد گفتگو چلتی ان کی۔ میں نے سنا وہ عالم صاحب تھے، وہ مولانا تھے، ان سے بعد ملاقات ہوئی تھی، وہ بڑے عالم، اب اسی قسم کے چلتے ہیں وہ۔ تو پھر قرآن کا جو اثر ہے نا وہ ایک معجزہ ہے قرآن کا، آپ قصے کہانیوں میں نہیں لا سکتے آپ وہ تاثیر، کیونکہ قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ سورہ حشر میں فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ قرآن اللہ کے ڈر سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، خوف اور خشیت سے۔ تلک الامثال نضربها للناس، یہ تو ہم صرف انسانوں کو مثالیں دے رہے ان کو سمجھنے کے لیے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غور کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے غور؟ جو لوگ قرآن سنتے ہیں قرآن سن کے غور نہیں کرتے، اگرچہ کہ آیت مشرکین عرب کے متعلق تھی، ابو جہل ابو لہب اس کے جو بھی تھے نہیں ماننے والے، قرآن تو سن رہے ہیں، وہ ان کی زبان عربی ہے، قریش ہیں، معمولی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے ان کی بھی وہی زبان ہے، ان کو قرآن سنایا جا رہا ہے، غور سے سن رہے ہیں قرآن، لیکن قرآن ان کے دل میں نہیں اتر رہا، کیوں؟ سمجھ رہے نہیں۔ ان کو اللہ فرمایا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، ام علی قلوب لا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ قرآن سننے کے بعد اس سے غور کیوں نہیں کرتے؟ اور کریں گے تو قرآن کی باتیں سمجھ میں آئیں گے نا، ذہن لگائیں گے تو قرآن کی باتیں آئیں گا۔ دوسری قصے اور کہانیوں سے اگر دلچسپی پیدا ہو گئی تو وہ باتیں آپ کو قرآن سے غافل کر دیتی، وہی لاہو الحدیث ہے اصل میں۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ یہ غور نہیں کیوں کرتے؟ بعد کے جملے کیا فرمایا؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل لگے ہیں، تالے لگ گئے کیا؟ دیکھ رہے ہیں ہم کیا مطلب ہوا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سن رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ رہے نہیں، تو اللہ فرمایا ان کے دلوں کے اوپر تالے ہیں، قفل ہے نا، کوئی گھر کوئی کمرہ کوئی نو قفل ڈالنے کے بعد اس ہفتہ قفل کھولیں گے، آپ اندر جا نہیں سکتے، اسی طرح آپ کے دل کے تالے کھلیں گے نہیں تو قرآن آپ کے دل میں جائیں گا نہیں۔ آپ کے دل کے تالوں کے لیے آپ کو کیا گیا ہے؟ یہ جتنے بھی باتیں قصے کہانیاں آواز و بیان میں سنائے جا رہے ہیں قرآن چھوڑ کے، وہ سب آپ کے خفل ہے، خفلہ ہے، وہ سب تالے لگا دیے دل کو، قرآن کی طرف نہیں آ رہے، قرآن کھل رہا ہی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں غور و فکر کرتے بھائی؟ قرآن اللہ کی کتاب، اس سے بڑی کوئی، اس سے عظیم کوئی کتاب ہے کیا آپ کے پاس؟ اور بھی بتائیے آپ، اس سے بڑی اس سے عظیم کوئی کتاب آپ کے پاس اور بھی ہے کیا؟ چلو بھائی اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ والی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ دنیا کے اندر عظیم نعمتیں صرف دو ہے، وہ قرآن اور حدیث رسول ہے، بس، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ یہ دو ہی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ آدمی جب قرآن مجید سے دور 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 ہوتے چلے جاتا ہے نا،
قصے کہانیوں سے واضح و بیان کے جو کرتے ہیں لوگ بازار قصے سن کے بے سند باتیں جس کی کوئی اصل ہے نہ نقل ہے، ایسی باتوں میں جب وہ گر جاتا ہے، جب اس کے پاس اللہ کی حقیقی بات اس کے سامنے آتی ہے اور جب لوگ اس کے سامنے حقیقی بات کرتے ہیں قرآن کی تو اس کا مذاق اڑاتا انہیں. ارے یہ کیا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا؟ دیکھو اب قرآن میں ایک آیت میں پیش کر دو، اللہ قرآن میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، اللہ فرماتے ہیں اے مردے نہیں سنتے، قرآن بول رہا. اب انہیں اتنے کہانیاں سنا کہ بھائی مردے سنتے، بزرگان سنتے، ہاتھ نکالتے، بات کرتے جا رہے ہیں. اگر قرآن کی یہ بات کرے تو ارے کیا بول رہے ہیں یارو، بڑے بڑے مولویوں سے ہم سن کے آ رہے ہیں، تم کیا ہوگی بول رہے، اب مذاق اڑاتے اس کو. وَيَتَّخِذَ ہُزُوًا، یعنی ان کو قصے اور کہانیوں پہ، بے سند باتوں کے اوپر، ضعیف اور موضوع روایات کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی واضح تعلیمات جب کے سامنے آتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، بہت ساری باتیں ایسی. لا علم، علم نہیں. آج ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے جلسے جلوس چلتے، وہاں پہ کیا باتیں، یہی باتیں ہوتی ہیں. قرآن خالی سورہ ایک آیت پڑھ دیتے بسم اللہ الرحمن، اس کے بعد ختم ان کا تعلق قرآن سے، اس کے بعد ٹھوکتے رہتے قصے کہانیاں، بے سند باتیں، روایتیں. قرآن ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں حدیث میں آپ کو پیش کروں گا، ایک بڑی پیاری حدیث ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دل کے سخت ہونے کے اوپر ایک حدیث ہے، فزوروا القبور، قبرستان کی زیارت کرو، وَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ وَتُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا، وہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے اور دنیا سے ذرا تم کو دلچسپی کم ہو جاتی ہے، تم زیادہ اپنی موت کو یاد کرو گے، تمہیں مرنا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری ارشاد میں فرمایا کہ دیکھو قرآن کیا کرنا چاہیے. لوہا ہے، لوہے کو پانی لگ جاتا تو زنگ آ جاتا ہے. إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَوْ كَمَا يَصْدَوْ الْحَدِيدُ، زنگ آ جاتا ہے. صحابہ کو یہ بات کہی کہ صحابہ نے اسی طرح تمہارے دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جائے گا.